بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. آج چیف جسٹس آف پاکستان لطیف کوسہ صاحب کا آخری دن ہے. آج رات کے 12 بجے چیف جسٹس لطیف کوسہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور اگلے دن نئے چیف جسٹس صاحب حلف اٹھا لیں گے. لطیف کوسہ صاحب نے آج جو آخری کیس سنا وہ آمنہ بی بی کا تعلق مری سے تھا اور اس میں کچھ راضی نامہ وغیرہ بھی ہوا تھا، لیکن جو فائنلی آخری دن لطیف کوسہ صاحب نے کیس سنا ہے وہ آمنہ بی بی کا سنا ہے. اس کے بعد کیونکہ ابھی رات ہو چکی ہے، اس کے بعد تو دوسرا کوئی کیس سنا جا نہیں سکتا. تو ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ لطیف کوسہ صاحب آلریڈی خیر بات کہہ چکے ہیں پاکستان جوڈیشری کو، پاکستان کی عدالت کو خیر بات کہہ چکے ہیں. آنے والے دنوں میں جس طرح اس سے پہلے بھی جو ہے نا بہت سے معزز چیف جسٹس حضرات پاکستان کی چیف جسٹس رہے سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹس وغیرہ کے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کا موسٹلی جو ججز ہے وہ پھر ضروری بات ہے کہ ان کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، اس پہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اور ریٹائرمنٹ کے بعد ضروری بات ہے کہ ہر بندے کو چاہیے بھی کہ فیملی کو ٹائم دے. اینی ہاؤ جو لطیف کوسہ صاحب کے دور میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی تاریخ اس سے پہلے نہیں ملتی. جیسا کہ ریسنٹلی ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا جو پاکستان کے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بابت تھا. 1947 سے لے کر اب تک اس کیس سے پہلے تک کبھی بھی جو ہے نا پاکستان کے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا اتنا واویلا نہیں مچایا گیا. پوری دنیا کے سامنے ایک قسم کا اگر ورڈ میں یوز کر لوں کہ اتنی تضحیک نہیں ہوئی، اتنی بے عزتی نہیں ہوئی، کیونکہ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہمارے کچھ دشمن ممالک اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کے آرمی کو بدنام کرنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. ایک پورے سنٹینس میں سے جو ہے نا ایک ورڈ اٹھاتے ہیں اور اسے پاکستان کی بدنامی کے وہ جو ہے نا مختلف حوالے دینا شروع کر لیتے ہیں، تشریحات شروع کر لیتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ ڈیٹیل سے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہے وہ اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا. کل کے دن جو نئے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو حلف اٹھائیں گے اور نئے چیف جسٹس صاحب جو بنیں گے وہ ہے گلزار صاحب. چیف جسٹس گلزار صاحب کل سے پاکستان سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں کچھ چیف جسٹس صاحبان ایسے گزرے ہیں کہ وہ ہر آئے دن 100 موٹو لیتے تھے. کچھ چیف جسٹس صاحبان ایسے گزرے ہیں کہ وہ ٹماٹر پیاز وغیرہ پہ بھی جو ہے نا فوکس کرتے تھے، اور کچھ ایسے چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں کہ وہ جو ہائی کلاس کیسز ہوتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے تھے. ابھی آنے والے دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ جو گلزار صاحب ہے، کیونکہ گلزار صاحب کا جو پاس کا ٹریک ہے وہ انتہائی اچھا رہا ہے، لیکن اس سیٹ پہ آنے کے بعد کیا لایا ہے عمل جو ہے نا وہ اپناتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا صاف اس کا پتہ چل جائے گا. آج جو لطیف کوسہ صاحب کے اعزاز میں، کیونکہ جب بھی چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے تو سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج حضرات ہیں، جو سینئر وکلاء ہے، اٹارنی جنرل ہے، ان سب کو جو ہے نا بلایا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، ایک کانفرنس ہوتی ہے. اس میں جو پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے عامر رحمان صاحب، اس نے بہت دعادار تقریر کی اور اس نے جو لطیف کوسہ صاحب ہے اس کے اثر انداز ہونے کا مشرف کے کیس پہ کچھ اشارے دیے. لیکن عامر صاحب کے بعد جیسے ہی لطیف کوسہ صاحب کی باری آ گئی تو لطیف کوسہ صاحب نے اپنے تقریر میں سٹریٹ اس بیان کو نگلیکٹ کیا اور کہا کہ میں کسی بھی طریقے سے مشرف صاحب کے کیس پہ اثر انداز نہیں ہوا ہوں. یہ خصوصی عدالت کا اپنا کام تھا اور قانون کو وہ جانتے ہیں. عدالت کے اندر عدلیہ کے اندر جتنے بھی جج حضرات ہیں ان کو قوانین کا پتہ ہے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں. میں کسی طریقے سے مشرف صاحب کے کیس پہ اثر انداز نہیں ہوا. کوسہ صاحب کے اس بیان کے بعد فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا اور اگر دیکھا جائے تو اس ٹویٹ میں صداقت بہت زیادہ ہے کہ چند ہی دن پہلے وہ ویڈیو ہر تقریباً پاکستانی نے دیکھی بھی ہوگی، اگر نہ بھی دیکھی ہو تو وہ سرچ کر کے وہ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں جو دکھایا گیا ہے کہ لطیف کوسہ صاحب یہ جسٹس کوسہ صاحب جو ہے نا
تقریر کر رہے ہیں ان دنوں میں جب عمران خان صاحب نے جوڈیشری کے بارے میں ایک بیان دیا اور اس کے اگینسٹ اگلے ہی دن جسٹس کوسا صاحب نے جو ہے نا اپنے تقریر میں ان باتوں کے جواب میں جو ہے نا کچھ باتیں کی. اس تقریر میں جو ہے نا جو جسٹس کوسا صاحب ہے اس نے مکہ لہرا کر ایک بات کی تھی کہ ان قریب جو ہے نا چیف جو ہماری عدلیہ ہے, عدالت ہے, ان قریب ایکس آرمی چیف کے بارے میں جو ہے نا فیصلہ سنانے والے ہیں. اصولاً تو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اگر اثر انداز بندہ نہیں ہوتا ایک چیز پہ تو اس کے بارے میں بیان بازی سے بندہ دور رہتا ہے, لیکن اس نے جو ہے نا مکہ لہرا کر, مشرف کے سٹائل میں جو ہے نا مکہ لہرا کر یہ بیان دے دیا تھا کہ ان قریب ایکس آرمی چیف کے بابت جو فیصلہ آنے والا ہے بہت جلد آپ لوگ سن لیں گے, اور ہم نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کیا اور یہ بھی ہم کرتے رہے ہیں, اور جوڈیشری پاور میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا ہے اس نے کہا کہ ایک ٹائم پہ جو ہے نا مکہ لہرا کے اسی کیس کے بارے میں جو ہے نا بیان دینا, اور پھر جو ہے نا چند دنوں بعد یہ بیان دینا کہ میں کسی بھی طریقے سے اثر انداز نہیں ہوا, حالانکہ اپریل میں لطیف کوسا صاحب نے ہی, جسٹس کوسا صاحب نے ہی جو ہے نا ایک آرڈر دیا تھا خصوصی عدالت کو, ایک ٹائم فریم ورک دیا تھا کہ اس میں جو ہے نا اسی کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. مے بی گاڈ نوز بیٹر, لیکن یہ ہے کہ یہی جو ہے نا چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ کوسا صاحب کی خواہش تھی کہ میرے ٹینور میں ہی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے اور اس کا کریڈٹ جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو ہی ملے. لیکن یہ تو خیر جو دل کی بات ہے, دل کے بیت ہے, وہ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. فرخ نسیم صاحب نے جو ہے نا کل پریس کانفرنس میں جو ہے نا بہت دعادار باتیں کی اور پیرا 66 کا حوالہ دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں جانے کا فیصلہ کیا, اور باقاعدہ آج جو ہے نا اس پہ کافی زیادہ ہوم ورک بھی ہوا ہے, اور ان قریب جو ہے نا جو ایک فائل تیار ہوگی, کیس تیار ہوگا, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپروول کے بعد جو ہے نا وہ کیس جائے گا صدر پاکستان کے پاس. کیونکہ جس طرح فرخ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس وقار نے جو پیرا نمبر 66 میں جو سنٹینسز لکھے ہیں, اسپیشلی کہ ان کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے, اگر پھانسی سے پہلے مشرف کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی لاش کو جو ہے نا گھسیٹ کر ڈی چوک تک لایا جائے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہو, دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہو. تو اسی پیراہے میں جو 66 کا ہے, اسی کی وجہ سے جو ہے نا فرخ نسیم صاحب نے کہا کہ ہمیں یہی محسوس ہو رہا ہے, اور یہی چیز آلریڈی جو ہے نا سامنے آ چکی ہے کہ جو جسٹس وقار صاحب ہے وہ ذہنی طور پر جو اس کا ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فرخ نسیم صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے اس کے اگینسٹ, اور ایسے بندے کو اعلیٰ عدلیہ کا جج نہیں رہنا چاہیے. اور یہی سنٹینس جو عامر رحمان صاحب ہے اس نے بھی یہ سنٹینس دہرایا ہے کہ ایسے جج کو اختیار نہیں ہے, یا ایسے جج کو اعلیٰ عدلیہ کا جج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسے جج جو بندہ قانون, آئین اور جو ہمارا اسلام, سب سے بڑھ کر جو ہمارا اسلام ہے اس سے ہٹ کر جو ہے نا فیصلہ دے یا ایسے الفاظ استعمال کرے. حضور پاک کے بعد, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا یہ بارہا کہا گیا ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کسی بندے کی ہو, وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اس کی تعظیم, اس کی عزت جو ہے نا ہم سب پہ فرض ہے. یہ نہیں کہ صرف مسلمان کی ڈیڈ باڈی ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے, نہیں, کیونکہ جو بندہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہو تو وہ انتہائی قابل احترام بھی ہوتا ہے, اور وہ ہر وقت جو ہے نا ہمارے دعا کا طلبگار ہوتا ہے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام میں جو کہا گیا ہو وہ غلط ہو. اور اسلام کے ساتھ ساتھ جتنی دیگر مذاہب ہیں, کسی بھی مذہب میں جو ہے نا ایسی روایت نہیں ہے کہ کوئی بھی مذہب ڈیڈ باڈی کو گھسیٹنے کی بات اور 3 دن لٹکانے کی بات یا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہو. کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اور نہ ہی دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ اس ملک میں یہ قانون پایا جاتا ہو کہ جب بھی کسی بندے کو ڈیتھ پینلٹی دی جاتی ہے اور پھانسی کے بعد اس کے ڈیڈ باڈی کو 3 دن تک لٹکایا جائے, یا جو ہے نا اگر وہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو جو ہے نا گھسیٹ کر لانا چاہیے. جو جسٹس وقار صاحب ہے اس پہ بہت زیادہ
ہر سائڈ پہ جو ہے نا چمگویا ہو رہی ہے اور پورے پاکستان میں جلسے جلوس سٹارٹ ہو چکے ہیں، افراتفری جو ہے نا پھیل چکی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ جو بندہ 40 سال تک پاکستان کی خدمت کرتا رہا ہو اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتا رہا ہو، ایسے بندے کے بارے میں، عام بندے کے، ایک معمولی سے معمولی بندے یا غریب سے غریب تر بندے کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ الفاظ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن خصوصاً جو بندہ ایک انتہائی اعلیٰ ظرف والا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا ادارہ ہے پاکستان آرمی، اس کو جو ہے نا لیڈ کرتا رہا ہو اور 40 سال تک خدمت کرتا رہا ہو، ایک ایسا کمانڈو رہا ہو کہ دشمن کے لیے اس کا صرف ایک مکہ دکھانا ہی کافی ہو، اس بندے کے بارے میں پھر ایسے الفاظ استعمال کرنا، جسٹس وقار صاحب نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے نا صورتحال سامنے آتی ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پورا پاکستان جسٹس وقار صاحب کے ان الفاظ کے استعمال کے بعد جسٹس وقار صاحب کے خلاف ہے، اور ہر بندے کے منہ سے یہی الفاظ نکل رہے ہیں کہ جسٹس وقار صاحب کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ اتنے بڑے سیٹ پہ بیٹھے ہونے کے بعد جو ہے نا اس طرح کے سینٹنسز وہ استعمال کر لیں۔ دوسری بات اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی سینئر لائرز ہیں، کیونکہ وہ قانون کے زیر زبر پیش سے بہت ڈیپلی واقف ہوتے ہیں، وہ بھی سب کہتے ہیں کہ یہ قانون سے ماوراء فیصلہ آیا ہے، یا یہ سینٹنس اسپیشلی جو یوز کیے گئے ہیں، اصولاً تو جو ہے نا جتنے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو سزا ہے، جس بابت جو ہے نا یہ سزا سنائی گئی ہے، تو یہ ایک وہ ایکٹ جو تھا وہ ایک اکیلے بندے کا ایکٹ نہیں تھا۔ اس میں تو جو ہے نا جس طرح جو ہے نا جسٹس ڈوگر صاحب تھے، تصدق صاحب تھے، جسٹس شاکر صاحب تھے، ان لوگوں نے بھی جو ہے نا پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا، اور پی سی او کے حلف کے بعد بہت سے ایسے ججز تھے کہ جو باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، تو پھر تو ان کو بھی جو ہے نا سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف بھی یہ ایک ہی جو سیم کیس ہے وہ بننا چاہیے، اور سب کو جو ہے نا ایک جیسی سزا دینی چاہیے جو بندہ اس کیس میں انوالو ہو۔ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے، کہاں کا قانون ہے، کہاں کا اصول ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کیس میں انوالو ہو ان سب کو تو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور صرف ایک بندے کو فرنٹ پہ لایا جائے۔ اس سے یا تو یہ تاثر جو ہے نا سامنے آتا ہے کہ جو جسٹس وقار صاحب ہے اس کی جو ہے نا کس طریقے سے مشرف کے ساتھ نہیں لگتی، یا جو ہے نا پاکستان آرمی کے بارے میں جو ہے نا اس کے خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریمارکس جو ہے نا سامنے آئے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے نا چیزیں ایسے ایسے کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جسٹس وقار آلریڈی پشاور واپس جا چکے ہیں، بلکہ آج جو ہے نا ایک کیس کا فیصلہ، ایک کیس کو جو ہے نا وہ سن رہے تھے، آئی تھنک سواس سے جو ہے نا ویڈیو لنک پہ جو ہے نا اس کی بات وکیل سے ہو رہی تھی، تو وکیل نے اسے کہا کہ آپ بہت عظیم بندے ہو اور ہر قسم کے ماحول میں نڈر فیصلے آپ کرتے ہو۔ تو جسٹس وقار نے جو ہے نا ایک بات کے جواب میں یہ بھی کہا کہ میں کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتی، کیوں کوئی حالات خراب وغیرہ ہے، کیونکہ جب بھی جو ہے نا اگر موقع ملتا ہے، پہلے تو میں کوئی ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اگر دیکھتا بھی ہوں تو صرف اور صرف سپورٹس جو چینلز ہے اس پہ ریسلنگ جو ہے نا میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو جسٹس وقار صاحب کو ضرور جو ہے نا یہ خبر دے دینی چاہیے کہ جو فیصلہ آپ کر چکے ہیں، ایک تو اس سے پاکستان میں کتنی افراتفری پھیل چکی ہے، دوسرا پوری دنیا میں جو پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کی شکل میں یا اشخاص کی شکل میں، ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا موقع آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف چمگوئی شروع کر لے، اور ایسے سنٹنسز جو ہے نا وہ پروگرام میں ادا کرتے ہیں جس سے پاکستان اور پاکستان آرمی کی تذلیل ہو۔ ابھی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ حکومت اس پہ کیا اقدام لیتی ہے، کب جو ہے نا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتی ہے اور آگے کارروائی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ بات آیا ہے، یہ بات صاف ہے کہ پورا پاکستان اور پاکستان کے ہر ادارے، ہر گروپ کے لوگ جو ہے نا اس بات کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اور آخر میں ایم کیو ایم جیسی پارٹی نے بھی جو ہے نا اعلان کر دیا ہے کہ اتوار کے دن جو آنے والا سنڈے ہے اس پہ جو ہے نا وہ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ناظرین شکریہ۔